الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، مفتی صاحب کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے تو آنے میں تھوڑی دیر ہوگی. اگر جلدی تشریف لے آئیں تو ٹھیک ہے، جلدی پروگرام شروع ہو جائے گا، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز ہماری 7 بجے ہوتی ہے تو 7 بجے کے بعد پروگرام ہوگا مفتی صاحب کا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو یہ سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے زندگی جینے کا، دنیا میں اپنی زندگی جینے کا ایک طریقہ اور ایک سنت اور ایک میتھڈ مقرر کیا ہے. انسان کو نہ بالکل آزاد چھوڑا ہے، نہ بالکل تنگ کر کے رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا اور بہرحال دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم مطلق ہے. اپنی حکمت سے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے اوپر مکمل قرآن مجید 23 سال کی مدت میں نازل کیا. قرآن مجید مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، ہماری زندگی کا دستور ہے. کوئی انسان اگر صحیح طور پر زندگی گزار کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا اساسی بنیادی جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں عقائد کو بھی بیان کیا ہے، مسائل کو بھی بیان کیا ہے، اخلاقیات کو بیان کیا ہے، معاشرت کو بھی بیان کیا ہے، ساری چیزیں ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے تم پر یہ قرآن مجید نازل کیا تاکہ اب لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں ان کے اندر جو بھی احکامات ہے، جو عقائد ہے، جو اخلاقیات ہے، جو معاملات ہے، ساری چیزیں. دنیا کا زندگی گزارنے کا کوئی بھی کونا قرآن کریم میں پیاسا اور تشنا اور خالی نہیں رکھا ہے، بلکہ انسان اس پر غور کرے تو اس کو ساری اصولیات سارے قرآن میں بیان کیے ہوئے ہیں. سارے اصول قرآن میں قیامت تک کے بیان کیے ہوئے ہیں. جتنی بھی ترقی دنیا کرے گی اور دنیا میں جتنے بھی علوم نئے نئے مادی ایجاد ہوں گے، ان سب کا اگر آپ ٹوٹل اور بنیاد دیکھیں گے تو وہ قرآن کریم میں موجود ہے. وہ قرآن کریم میں موجود ہے. بہت سالوں پہلے جب چاند پر سب سے پہلا انسان اترا اور دنیا میں خبر پھیلی کہ چاند پر انسان اتر گیا تو بہت سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے. مسلمانوں کو بھی ایک تعجب ہوا کہ انسان چاند پہ کیسے جائے گا، چاند پہ کیسے اترے گا. تو ہم اس وقت ہمارے وطن میں مدرسے میں پڑھتے تھے تو باقاعدہ وہاں پر ایک مجمع جمع کیا گیا، جلسہ ہوا
اور اس پر بیان ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فکر تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے، ان مذہب والوں کو کرنی چاہیے جو چاند کی عبادت کرتے ہیں، چاند کو دیوتا مانتے ہیں، چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم مسلمان تو یہ مانتے ہیں کہ چاند اللہ کی ایک مخلوق ہے، جہاں بہت ساری مخلوق فضا میں تیر رہی ہے، ویسے چاند بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے جو فضا میں تیر رہا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ انسان اس میں جتنا سرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، اس کے علوم اتنے ہی کھلیں گے۔ چاند کو اللہ نے کس فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اتنے ہی کھلیں گے۔ لہذا یہ مسلمانوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اگر انسان چاند پر چلا جائے تو یہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، تصادم ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ سب کی سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ ہمارا علم ابھی اتنا پہنچا نہیں ہے کہ ہم ساری چیزوں کی کھوج اور تحقیق لگا سکیں۔ جیسا جیسا زمانہ ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا راز رکھے ہیں، کیا فائدہ کس چیزوں میں رکھا ہے، وہ انسان پر کھلے گا، وہ انسان پر کھلتا رہے گا۔ تو چاہے کوئی بھی تحقیق نہیں آ جائے، مسلمانوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 اساسی بنیادیں رکھی ہے مسائل کی فقہ کی۔ سب سے پہلی بنیاد قرآن مجید۔ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج فتوے کی مجلس ہے، مسائل کی مجلس ہے، تو مسائل کے استنباطات اور مسائل کا جو اصل ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sorry for the interruption. Some brothers had not understood the message that was given in the beginning. The message was that Mufti Tariq Sahib is on his way here, but he is delayed. So if he is here before Salah in due time, then inshallah we'll begin the program as scheduled. Otherwise, we'll perform Salatul Isha at 7 o'clock, and Mufti Tariq Masood Sahib will have his program after Isha. Jazakumullah. تو مسائل کی اصل اساسی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، سب سے پہلا ہے قرآن کریم، اور قرآن ہی کی تفسیر اور قرآن ہی کی تشریح، قرآن ہی کا بیان احادیث ہے۔ تو سنت رسول اللہ، پہلے کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، یہ ہیں۔ اور نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایک مجمع دیا گیا، ایسا ایک کراؤڈ دیا گیا جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے قول سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے فعل سے پورا قرآن سیکھا۔ تو اول کتاب اللہ، 2 سنت رسول اللہ، اور تیسری دلیل کو کہتے ہیں اجماع امت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے، ان صحابہ کے اجماع سے جمع ہو کر انہوں نے کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی سے نکالا، مستنبط کیا، تو وہ کہلاتا ہے اجماع امت کا مسئلہ، کہ امت ساری اس پر اجماع ہو گئی، جمع ہو گئی، اور سب نے مل کر یہ حکم، یہ مسئلہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالا ہے۔ تو نمبر 3 پر آتا ہے اجماع امت، اور نمبر 4 پر آتا ہے کہ قرآن کریم نے کسی حکم کی علت، ریزن اور وجہ بیان کی ہے، تو علماء امت، مجتہدین ملت، یہ ان احکام کی علت، اس کے ریزن اور اس کی وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے، مثلا آج کل سائنس کا زمانہ ہے، میڈیکل کا زمانہ ہے جی، اور بہت سارے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی سارے یہ جزوی مسائل قرآن و حدیث میں ڈھونڈنے جائے گا، نہیں ملے گا۔
قرآن و حدیث میں اصولیات بیان کی ہے. تو اگر آج کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوا اور اس نئے مسئلے کا حکم معلوم کرنا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اب قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احکام ہے اس میں کوئی حکم اس کا ملتا جلتا ہے، اور علت اور وجہ وہی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے کہ وہ اس وجہ سے حرام ہے، یہی وجہ اس میں بھی پائی جاتی ہے، تو یہ چیز حرام ہوگی. اور قرآن کریم میں یہ حلال ہے، اور یہ جو نیا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے، وہی علت ہے، وہی وجہ ہے، تو یہ حلال نہیں ہوگا، یہ وہ حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا، کیونکہ قرآن نے اسی وجہ سے اس کو حلال کہا ہے. تو یہ مسئلہ بھی حلال ہے، جائز ہے. تو 4 دلائل جو ہیں وہ اہم ہے. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس، کہ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر گیس کر کے اس کی علت اور وجہ بیان کر کے جو حکم اس مسئلے کا قرآن و حدیث میں ہے وہی حکم اس میں ثابت کیا جائے. یہ نمبر 4 دلائل ہے. جو حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے. قرآن کریم میں تو سب متفق ہے، امت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کو نہیں مانتا ہو. سارے قرآن کریم کو مانتے ہیں، اس لیے اس میں ہم سب مشترک ہیں، سب ایک ہے. نمبر 2 پر آتا ہے احادیث رسول کا مسئلہ. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ طبقہ، کچھ لوگ نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 100-150 سال بعد جمع ہونے والی احادیث ہے سب. لیکن قربان جائیے کہ صحابہ اور علماء امت نے اتنی محنتیں کی ہے، رات دن اتنی محنتیں کی ہے کہ اس کو بالکل اوتھنٹک طریقے سے جمع کیا ہے، احادیث کو بھی اور اجماعی مسائل کو بھی. لیکن یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ، کچھ لوگ ایسے نکلے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں بعد کی جمع کی ہوئی ہے، 100 سال کے بعد کی جمع کی ہوئی ہے. حالانکہ یہ ان کا کہنا غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پہلے تو قرآن لکھا جاتا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت کے بعد جبکہ قرآن کا برابر جمع ہو گیا تو حدیث کی لکھنے کی، یاد کرنے کی بھی اجازت دی تھی. اور صحابہ کے زمانے میں تو سارے صحابہ کئی حدیثیں ڈھونڈنے کے لیے کتنا سفر کرتے تھے. تو حدیث بھی جمع کی ہوئی ہے اور قرآن بھی جمع کیا ہوا ہے. تو نمبر 2 پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے احادیث کا انکار کیا ہے. تو وہ اپنے آپ کو، جنہوں نے انکار کیا، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن والے ہیں، بس قرآن کو مانتے ہیں. اور ہم لوگ ان کو کہتے ہیں، قرآن میں تو ہم سب مشترک ہیں، سب مانتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں منکرین حدیث، کہ یہ حدیث کے انکار کرنے والے ہیں، احادیث کے انکار کرنے والے ہیں. اس لیے وہ جو ہیں احادیث کا انکار کرتے ہیں. اچھا، اب ایک تیسرا گروپ، یہ 2 تو ہو گئے، تیسرا میں نے تیسری دلیل کہی تھی اجماع امت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ پورے صحابہ کی ایک جماعت بنی ہوئی تھی، جس میں فقہا بھی تھے، مجتہدین بھی تھے، مستنبطین بھی تھے، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل کیسے نکالنے کا وہ سارے علماء حضرات تھے. اور ان علماء یعنی ان صحابہ جمع ہو کر قرآن و حدیث میں غور کر کے کوئی ایک مسئلہ ثابت کرتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اجماع امت سے ثابت کیا ہوا مسئلہ ہے. اجماع امت سے، امت کا اجماع، سمجھے؟ تو یہ حضرات کچھ ایسے ہیں کہ جو امت کے اجماع کو نہیں مانتے، امت کے اجماع کو نہیں مانتے. اس کی ایک مثال میں دے دوں. 20 رکعت تراویح کا مسئلہ آتا ہے، تراویح کی 20 رکعت اجماع امت کا مسئلہ ہے. صحابہ کے زمانے میں ہی 20 رکعت کے اوپر اجماع ہو گیا تھا. اب کچھ لوگ ہیں جو 20 رکعت کو نہیں مانتے اور وہ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ اجماع امت کو نہ ماننے والا طبقہ ہے،
اور نمبر 4 پر جو دلیل ہے وہ قیاس ہے۔ قیاس تو سبھی کے مانے گا، اس لیے کہ اگر قیاس کو نہیں مانیں گے تو نئے نئے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اس کا حل علماء اور فقہا اور مفتیان کرام کیسے نکال لیں گے قرآن حدیث سے؟ اس لیے قیاس کو سب مانتے ہیں۔ تو اب آپ کی سمجھ میں تھوڑا بہت تو آ گیا ہوگا کہ یہ اختلاف کچھ ہوتا ہے وہ کیوں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، کتاب اللہ، ہم احادیث رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ چاروں دلائل یہ کسی مسئلے کے لیے اوتھنٹک دلیل کہلاتا ہے۔ چار میں سے کسی ایک سے بھی جو مسئلہ ثابت شدہ ہو، ثابت ہوا ہو، وہ شرعی مسئلہ کہلائے گا، وہ شرعی حکم کہلائے گا۔ یہ چار دلائل اصل ہے، ان چار میں سے کسی سے بھی یہ کوئی مسئلہ ضرور ثابت ہوگا۔ اگر کتاب اللہ میں نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گورنروں کو بھیجا تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اگر تم کوئی حکم کو قرآن کریم میں نہیں پاؤ گے بالکل صراحتاً تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سنت رسول اللہ میں ڈھونڈیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا سارا بیان رسول کی زبانی ہو گیا ہے، تو اس میں ڈھونڈیں گے، اگر اس میں مل گیا تو اسی پر عمل کریں گے۔ حضور نے پوچھا کہ اگر اس پر مالوں کے نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ اس پر نہیں ملا، چونکہ اس وقت تو صحابہ کا زمانہ تھا، کہا کہ ہم اجماع کو دیکھیں گے، اگر اس میں مل گیا کہیں تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر اس میں بھی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے اس پر ہم سوچ کر قیاس کر کے قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کریں گے۔ اور یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم قیاس کا دروازہ بند کر دیں گے کہ نہیں کوئی قیاس نہیں کر سکتے اس کے اوپر، تو پھر نئے نئے مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ آج جو ہم بیٹھے ہیں، جو مجلس ہماری ہو رہی ہے کہ بھائی سوال جواب ہوگا، کوشچن آنسر ہوگا، وہ کوشچن آنسر کیوں آپ ان سے کرتے ہیں؟ ہم سب حضرات جو بھی کریں گے وہ کیوں کریں گے؟ قرآن کریم میں ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے گھر سے باہر نکلے اور جہاں جہاں بھی علم کے مخزن ہے، علم کے مراکز ہے، علم کے سینٹر ہے، وہاں جائے اور وہاں جا کر علوم کو سیکھے، علوم شریعہ کو حاصل کرے، اور وہاں سے آ کر پھر اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے سینٹروں میں، اپنے اپنی جگہوں میں لوگوں کو وہ سکھائے۔ تو سب کے ذمہ عالم بنا یہ فرض عین نہیں ہے کہ سارے ہی عالم بنے، سارے ہی مفتی بنے، سارے ہی مجتہدین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر ایک لوکیشن میں سے، ہر ایک کمیونٹی میں سے یا ہر ایک گاؤں میں سے کوئی کچھ نکلے، تھوڑے سے، طائفۃ منہم، کچھ لوگ نکلے، اور کیوں نکلے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اور وہ دین کا علم حاصل کر کے پھر اپنی قوم میں جا کر، اپنے لوگوں میں جا کر وہ دین کو سکھائے، مسائل سکھائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق الحمدللہ بہت سارے اسلامک یونیورسٹیاں دنیا بھر میں قائم ہیں کہ جہاں لوگ اپنی زندگی کا بہت ہی اچھا وقت، جو جوانی کا ہوتا ہے، محنت کرنے کا ہوتا ہے، وہ وقت نکال کر کچھ سال اس یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر قرآن اور حدیث، اجماع امت اور قیاس کے علوم کو سیکھتے ہیں۔ باقاعدہ یہ مدارس میں، اسلامک دارالعلوم میں، مدارس میں جو پڑھایا جاتے ہیں وہ اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، یہ سارا مستقل فن کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ جب تک کوئی آدمی اصول فقہ سے واقف نہیں ہوگا وہ صحیح مسئلہ نہیں بتا سکے گا۔ ہر ایک چیز کے لیے کوئی اصول پرنسپل بنانا ضروری ہے۔ تو قرآن کی آیت کوئی بھی بول دے، واٹس ایپ پر کر دے، میڈیا پر کوئی بھی آیت کر دے اور یہ کہہ دے کہ قرآن میں یہ فرمایا ہے، قرآن میں یہ ہے۔ اب مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر علم نہیں ہوگا تو وہ بالکل 605 میں
یہ کنفیوز ہو جائے گا وہ کہ کیا کروں میں۔ قرآن کریم میں صاف آیت ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، اس کو مت کھاؤ۔ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، کیا کرے؟ وہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ وہ جانور کو کھا سکتا ہے یا نہ؟ اچھا دیکھو، اب حدیث دیکھو اس کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ مسائل کو اخذ کرے۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور حدیث کہتی ہے کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، کہ کھاؤ اس کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہر ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، کھاؤ اس کو۔ اب واٹس ایپ پر یا میڈیا پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ لا تاکلو، اور کوئی دوسرا کہتا ہے کہ نہیں حدیث میں ہے کہ کلو، کھاؤ، لہذا کوئی نام لیوے نہ لیوے، کچھ بھی ہو، اللہ کا نام پر ذبح کرے یا نہ کرے، کھا سکتے ہیں حدیث کے اعتبار سے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کے اعتبار سے نہیں کھا سکتے۔ اب سب کا کام نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت اور حدیث رسول کو تطبیق کیسے دے، دونوں کا معنی کیسے متعین کیا جائے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ یہاں آئے گا اصول فقہ۔ فقہ کا اصول کیا ہے کہ جس سے آپ قرآن کے معنی کو بھی ثابت کریں اور حدیث کے صحیح معنی کو بھی ثابت کریں۔ تو انسان کی ذبح کرنے کی تین حالت ہو رہی، کبھی تو کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو دوسروں کے نام پر ذبح کرتا ہے، کوئی پیر صاحب کے نام پر ذبح کرتا ہے، کوئی بتوں کے نام پر ذبح کرتا ہے، تو اس کا کھانا تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی قبرستان قبر پہ جا کر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی، شاہ معین الدین چشتی یا کوئی بھی بزرگ کے قبر پر جا کر وہاں ان کے نام پر بکرا چڑھاتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے، لہذا نہیں کھا سکتے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے، دوسروں کے نام پر ذبح تو نہیں کرتا، کسی پیر وغیرہ کے نام پر تو ذبح نہیں کرتا، لیکن ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے، بسم اللہ نہ پڑھے، تو اب قرآن کی آیت آئی کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، نہ پڑھا گیا ہو، اس کا مت کھاؤ۔ اور کوئی شخص بھول گیا، ذبح تو کیا اس نے، مسلمان ہے، لیکن بھول گیا، ذہن میں رہا ہی نہیں، تو کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا؟ نہیں۔ حدیث کا معنی دیکھو، کلوہ، کھاؤ اس کو، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے کہ رفع عن امتی النسیان، کہ میری امت اگر بھولے سے، ذہن سے ہی نکل گیا، بھولے سے کوئی کام کر لے تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے، یہ اس کی گناہ نہیں کہلائے گا، یہ اس کے مثلاً روزے دار ہے اور یاد نہیں رہا، ذہن سے نکل ہی گیا کہ میرا روزہ ہے، اور بہترین بریانی بنائی ہوئی تھی خوشبودار، کھا لی، پیٹ بھر کے کھا لی برابر۔ اب کوئی مفتی کو مسئلہ پوچھے گا تو مفتی کیا جواب دیں گے کہ بھائی روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ نسیان ہے۔ نسیان کا مطلب کہ ذہن سے بالکل روزے کا خیال ہی نکل گیا کہ میں روزے دار ہوں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ بلکہ شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کمزور نحیف جو بیچارہ شام تک مشکل سے پہنچنے والا ہو روزے کو، وہ اگر نسیان سے یعنی بھولے سے کھا رہا ہو، اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ کھا رہا ہے، اور کوئی اس کو دیکھے تو اس کو یاد بھی نہ دلائے کہ تیرا روزہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اس کو۔ اور ایک ہے خطا، نسیان اور خطا میں فرق ہے۔
ایک ہے خطا. خطا کا معنی یہ ہے کہ دل میں ذہن میں تو یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، ذہن میں یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں، لیکن وضو کرتے کرتے کلی کی اور کلی کر کے پانی حلق میں اتر گیا. یہ فعل میں عمل میں خطا ہوئی. تو اب کسی مفتی صاحب پوچھیں گے کہ اس سے روزہ ٹوٹا یا نہیں، تو وہ کہے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن چونکہ خطان ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، اس لیے صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. قضا کا مطلب اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لو، اور کفارہ ہوتا ہے 30 روزے رمضان کے بعد، 60 روزے رمضان کے بعد رکھنے کے. سمجھے؟ تو یہ نسیان یعنی بالکل ذہن سے ختم ہو جانا، ذہول ہو جانا. اور خطا کا معنی یہ ہے کہ ذہن میں تو ہے لیکن فعل میں غلطی ہو گئی، کام میں، عمل میں غلطی ہو گئی. تو ایسے یہاں پر بھی حضور نے فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، تم اس کو کھاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. تو یہ معنی اب متعین ہو گیا کہ بھائی قرآن کریم میں جو لا تأکلوا کا ذکر ہے اس کا یہ معنی ہے، اور حدیث شریف میں کلو کا ذکر ہے اس کا یہ معنی ہے. اب یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اب آپ نے کوئی اور مسئلہ، کوئی دوسرا، آج کل جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں آدمی جو ہیں واٹس ایپ پر، میڈیا پر مسائل بیان کرتے ہیں، سوال جواب پوچھتے ہیں، نہ ہمیں ان کا عقیدہ معلوم ہے کہ وہ کس عقیدے کا آدمی ہے، کس عقیدے کا آدمی ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی، اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آپ کس سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی تحقیق کرنا چاہیے اور تحقیق سے کام لینا چاہیے. اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے تو اوتھنٹک مفتی اور عالم سے آپ رہنمائی حاصل کریں، آپ مسئلہ پوچھئے، ورنہ کنفیوز ہو جاؤ گے، اور جب کنفیوز ہو جائیں گے، عقل کام نہیں کریں گے، تو یہ سمجھے گا کہ یار یہ کیسا مذہب ہے. اب شیطان یہاں سے پیچھے لگے گا، شیطان پیچھے لگے گا اور دل و دماغ میں وسوسہ پیدا کرے گا، وسوسہ پیدا کرے گا. حالانکہ قرآن تو بالکل صاف ہے، سنت رسول اللہ بالکل صاف ہے، اجماع امت کا مسئلہ بالکل صاف ہے، اور مجتہدین نے جو قیاسات کیے ہیں وہ بالکل صاف ہے. قرآن پہ عمل کرنا بالکل آسان ہے، اپنی زندگی میں قرآن کو لانا بالکل آسان ہے. جہاں کوئی بات پیش آئی، آپ کے اپنے معتمد مفتی جو ہیں یا عالم ہے ان سے مسئلہ پوچھ لو. اس عالم نے آپ کو مسئلہ کہہ دیا، اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ عالم نے آپ کو مسئلہ کہہ دیا ہے، آپ نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کر دیا ہے. تو آج کی جو مجلس بھی رہی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایسے سوالات پوچھنے چاہیے کہ جو سوال واقعی پوچھنے کے لائق ہو. ابھی میں آیا تو مجھے بتایا کہ کتنے سوالات ہیں، 160 سوالات ہے. اب 160 سوالات میں سے کتنے تو ایسے ہوں گے کہ جو بار بار پوچھے بھی گئے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو پوچھنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے. اس لیے سوالات پوچھنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے متعلق سوالات مت کرو کہ اگر تم کو اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے. لہذا جو کام کے سوالات ہیں، زندگی میں جو واقعتاً ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، جس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے اور ہماری زندگی کے لیے وہ ضرورت ہے، وہ پوچھو. بعض لوگ صرف آتے ہیں مفتی کو یا عالم کو یا امام کو پریشان کر، ایک دو کتاب دیکھ کے آتے ہیں گھر سے اور پھر آ جاتے ہیں، اور پھر تنگ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. بھائی تمہارا کام کا کیا سوال ہے وہ کہو، تمہاری زندگی میں تمہیں کیا پیش آیا ہے وہ کہو، تاکہ اس کا حل بتائیں ہم کہ یہ کرنا ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ویکینڈ میں ذرا چھٹی ہے اور 5-10 فرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اب فرینڈ کب بیٹھے ہوئے ہیں؟ رات میں 10, 11, 12 بجے. اب کسی مسئلے پر بحث ہو گئی
اب فوراً فون کرتا ہے امام کو، امام صاحب ذرا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ ذرا بتائیں کب، رات کو 12 بجے ہیں 12:30 بجے ہے؟ بھائی تم 12:30 بجے تو بالکل بیٹھے ہوئے آرام سے، ہم تو یہاں نیند میں ہیں، کیا ایمرجنسی مسئلہ تھا کہ تم نے 12:30 کو امام کو جگایا؟ تو صرف علم کے لیے، بحث کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو کوئی سوال اگر پوچھے تو اس لیے پوچھے کہ مجھے زندگی میں عمل کرنا ہے، مجھے یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے تو میں اس کا حل ڈھونڈتا ہوں کہ کیا حل ہے شریعت میں اس کا، اور شریعت میں الحمدللہ سارے مسائل کا حل ہے، سب مسائل کا حل ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی کو پیش آئے اور اس کی رہنمائی، اس کا ڈائریکشن ہمارے شریعت میں نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ جو 4 ائمہ متعین کیے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں حضرات نے اتنی محنتیں قرآن و حدیث کے اندر کی ہے کہ سب محنتیں کر کے مستقل بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھ کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ پوچھیں گے کہیں نہ کہیں اس میں مل جائے گا۔ ہمیں قدر نہیں ہے ان حضرات کی کہ کیسی کیسی محنتیں انہوں نے کی ہے، کس طرح علوم کو پھیلایا ہے، اور کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کو، مسائل کو انہوں نے مستنبط کیا ہے۔ تو اب شاید 6:40 ہو گئے ہیں اور 7 بجے نماز ہے، میرے خیال سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اذان بھی ہوگی 3-4-5 منٹ میں، اور مفتی صاحب کہاں پہنچے گا، آنے والے ہی ہوں گے۔ ہم جب وضو کر کے تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کی عشاء میں شامل ہو جائیں گے، اور عشاء کے بعد پھر مجلس ہوگی۔ تو آرام سے جو مسائل آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی، اور کسی کو اگر کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن جو کام کے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔